یہ سب کیوں، کب اور کیسے ہوا؟ فضل کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا۔ وہ تو ہری بھری فصلوں کے درمیان پگڈنڈی سے گزر رہا تھا، پھر یہ کیسے ہوا؟ ایسا وہ خواب میں بھی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ وہ تو کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی بار اس راستے سے گزرا تھا۔ وہ تو بھرپور جوانی میں بھی کبھی راستہ نہیں بھولا تھا۔ یہ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ اسے خود پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ سدا سے ہی ہری بھری وادیوں کو پسند کرتا تھا۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اسے بھلا معلوم ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ پہلو تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کی سمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن اسے تو منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ وہ اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا۔ اسے کچھ فاصلے پر مزدور نظر آئے۔ اس کے اندر امید کی کرن جگمگا اٹھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ یہ امداد پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ مزدور نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کندھے اچکائے۔ وہ چند ساعتوں میں خاموش کھڑا رہا، پھر وہی سوال دہرایا، لیکن اب بھی مزدور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اب تک جتنا سفر کیا ہے اسے امداد پور تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً پہلا سوال کیا۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک مزدور نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ان راستوں میں سے کوئی بھی راستہ امداد پور نہیں جاتا، دوسرے مزدور نے کہا۔ اسے حیرت اسی بات پر تھی کہ اب تک اسی راستے پر وہ سفر کرتا رہا تھا، لیکن آج یکدم سب کچھ کیوں بدل گیا تھا؟ سوری، اس نے مزدوروں سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ تم ہمیشہ راستہ بھول جاتے ہو، اماں اکثر اس سے کہتی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اماں کی انگلی مضبوطی سے تھام لیتا۔ اسے ماں کے وجود سے چپک کر جو طمانینت ملتی تھی وہ اسے کبھی فراموش نہ کر سکا تھا، لیکن ماں کے مرتے ہی وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اب وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ راستوں کی پہچان کر سکے۔ اسے تمام راستے ازبر ہو گئے تھے، لیکن آج اتنی بڑی غلطی اس سے کیسے ہو گئی اسے خود بھی احساس نہ ہو سکا تھا۔ اس نے مزدوروں کو وہیں چھوڑا اور آگے قدم بڑھایا، لیکن ان میں سے ایک مزدور لپک کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ مزدور نے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مسافر، اس نے جواب دیا۔ کیسے مسافر ہو کہ راستے کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے ہو؟ مزدور طنزیہ ہنسی ہنسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام مزدوروں کے قہقہے بلند ہوتے چلے گئے۔ اسے سبکی محسوس ہوئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ شرمندگی کے خوف سے وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ وہ یہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ کس سمت کو جا رہا ہے، یہاں تک کہ مزدوروں کے قہقہوں کی آواز بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے چند لمحے رک کر سانس بحال کیا اور ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ماں کا آنچل یاد آ رہا تھا۔ وہ ماں ماں پکارتا رہا۔ فضا میں سفید آنچل چاروں اطراف پھیل گئے۔ ماں، اس نے آواز دی۔ اس کے اعصاب بری طرح تھک گئے تھے اور اس پر غنودگی سی اتر آئی تھی۔ امداد پور۔ اس کی آنکھوں سے چند قدم دور ایک سنگ میل پر اسے لکھا ہوا نظر آیا۔ اس کا جی چاہا کہ لپک کر اس راستے کو اپنا لے، لیکن وہ اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ پتھر کے ساتھ وہ بھی لڑک گیا۔ ہری بھری وادیاں اس سے چند قدم دور تھیں۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر وہ ماں کی انگلی تھامے سفر کیا کرتا تھا، لیکن اچانک کیا ہو گیا وہ یہ بھی نہ جان سکا۔ آسمان سفید آنچلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایک سفید آنچل کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اس کے جسم پر پھیل گیا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھیں موند لی۔ فضا میں تمام آنچل غائب ہو گئے۔ اس کا تھکا ماندہ وجود بھی انہی راستوں میں کہیں گم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ غنودگی اور تھکاوٹ کے باعث وہ اتنی سکت بھی نہیں رکھتا تھا کہ اپنے سامنے سنگ میل پر ایک نظر ڈال سکے جس پر امداد پور لکھا ہوا تھا۔